محرم کی طرح سفر بھی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں متعدد قول ہیں۔ سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سفر سے ماخوذ ہے جس کے معنی خالی ہونا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں کیا تھا کہ قتال کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ جو تھے وہ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور گھر خالی پڑے رہتے تھے، اس وجہ سے اس ماہ کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ یہ سفر سے ماخوذ ہے بمعنی زردی، سفرا۔ جب لوگ اس مہینے کا نام مقرر کرنے لگے تو اتفاق سے پتجھڑ کا موسم تھا جس میں درختوں کے پتے پیلے پڑ جاتے، اس لیے اس ماہ کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اچھا، خاص طور پر سفر کے ساتھ جو ہے وہ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ کہ سفر کے معنی کامیابی اور کامرانی والی چیز کے ہیں اور خیر کے معنی مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی والی چیز کے اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے کا مہینہ سمجھتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس ماہ میں خوشی کی بہت ساری چیزیں مثلا شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے، تقریبات نہیں کرتے کہ منحوس اور معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اسی لیے سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر اور آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی اور کامرانی اور خیر و بھلائی کا مہینہ سمجھا جائے۔ سفر کیا ہے؟ اہل عرب کا گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا رہتا ہے۔ تو جب بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ یہ اہل عرب کا ایک بے وقوفانہ گمان تھا۔ اچھا، بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے اور جوش مارتا ہے، جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ اور بعض اہل عرب جو تھے اس کو خارش کے مریض والے سے بھی زیادہ چھوت کا مرض سمجھتے تھے۔ بعض کے نزدیک سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل یرقان کی طرح یعنی پیلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس مرض میں انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان آتا ہے، تو لوگوں کا اس کے متعلق ایک گمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور اہل عرب جو ہیں وہ سفر کا مہینہ آنے سے بدفعلی بھی لیا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو ایک سال حرام اور ایک سال حلال ٹھہرایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ کبھی اہل عرب ماہ محرم کو جو ان کے نزدیک محترم مہینوں میں سے اس میں جنگ و جدال بالکل حرام سمجھتے تھے، تو بڑھا کر سفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے، اور جنگ و جدال کو سفر میں بھی ناجائز قرار دیتے، اور کبھی سفر کو محرم سے علیحدہ قرار دے کر محترم مہینوں سے اس کو خارج کر دیتے، اس میں جنگ وغیرہ مباح سمجھتے تھے۔ اسی طرح آج کل بھی بعض لوگ جو ہے نا ماہ سفر میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات منعقد کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی جو ہے وہ صفر یعنی ناکام ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ماہ سفر کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو سفر کے منحوس ہونے کے متعلق بھی ایک اور حدیث ہے جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت سے ماہ سفر کی نحوست پر استدلال کیا گیا، مگر یہ دلیل ثبوتاً اور دلالتاً دونوں ہی طرح مخدوش ہے، یعنی یہ تو حدیث ثابت ہے اور نہ ہی اس سے یہ مضمون نحوست کا ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس روایت کے من گھڑت ہونے سے قطع نظر کر کے ان الفاظ پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع میں ہونے والی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے بعد اللہ جل شانہ کی ملاقات کے مشتاق تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ماہ سفر گزرنے اور ربیع الاول کے شروع ہونے کے خبر کا انتظار تھا، اور ایسی خبریں لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشارت کو مرتب فرمایا، تو ماہ سفر کی نحوست اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ پھر ایک جو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی جو 13 دن ہے، وہ بہت سے جاہل لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدائی 13 روز جو ہیں خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور بھاری ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں سفر کے مہینے کی پہلی سے 13 تک کی تاریخ کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض جگہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ یہ سب باتیں بالکل بے اثر، بے بنیاد، من گھڑت ہیں، ان سے بچا جائے، کیونکہ یہ دین میں اضافہ کرنے والی باتیں ہیں جنہیں کہتے ہیں بدعت، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہر دن اللہ کا اور ہر وقت اللہ کا، کوئی مہینہ منحوس نہیں، سب دن سب وقت اللہ کے۔ تو یہ ابتدائی 13 دن میں جو چنے ونے بٹتے ہیں نا، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد ہے ہمیں بھی بچپن میں بڑے چنے بٹا کرتے تھے، اور ہم بڑے مزے سے اس کی چاٹ بنا کر کھا لیا کرتے تھے جب پتہ نہیں تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب تو لوگ خیر چنے بٹتے نہیں ہیں، یا بٹتے ہوں گے، کہاں بٹتے ہوں گے معلوم نہیں ہے، لیکن اب بہت عرصہ ہوا کبھی چنے آئے نہیں، شاید چنے بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، تو اب لوگوں نے سوچا ہے کہ اب منحوسیت بھی ختم ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں چنے شاید مہنگے ہو گئے یا ماہ سفر میں نہیں بنتے۔ اب اللہ تعالیٰ بس بدعت سے بچائے اللہ رب العزت۔ اچھا 13 تیزی بھی ہوتی ہے، ہاں اسی مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اور خاص طور پر یہ خواتین جو ہے نا، یہ 13 تیزی، 14 تیزی، 15 تیزی نہیں، 13 تیزی، تو 13 تیزی اس مہینے کا نام خواتین نے جو ہے نا اس کا نام 13 تیزی رکھ دیا ہے۔ کچھ خواتین اسے خالی کا مہینہ بھی کہتی ہیں، تو اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھ لیا ہے، تو یقینی وجہ تو کہیں لکھی نہیں، پڑھی نہیں، کہیں دیکھی نہیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہ نام کس وجہ سے دیا گیا ہو، کچھ نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض وفات اسی مہینے میں شروع ہوا تھا، اور وہ مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری رہا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے اس بات سے جوہلا مطلب جہالت کی انتہا پر جمے ہوئے لوگ جمع ہو گئے ایک جگہ، اور جوہلا نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں شدید بھاری یا تیز ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو یہ تو سراسر جہالت اور توہم پرستی ہے، جس کی حقیقت نہیں، جس کی کوئی سچائی نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا بھی سخت گناہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں، اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ تو بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں، پیٹیوں، الماریوں، در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں ضرور۔ اور بعض گھروں میں اجتماع قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کی نحوست، بلائیں، آفتوں سے حفاظت رہے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو مروجہ طریقے ہیں، یعنی اجتماعی قرآن خوانی ایک رسم بن گئی، اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ سب سے بڑی خرابی اس میں کیا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ لوگوں کو دیں جہاں لوگ بے پردہ ہو کر آئیں، گوسپس کریں، فیشن شو کریں، یہ تو ایک میٹر ہے ہی ہے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی افتاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں سپارے پکڑوا دیں، اور وہ اتنا مجہول پڑھیں کہ وہ لہن جلی کی غلطیوں کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بہت اچھا پڑھا گیا، آپ اس کو بخش دیں کسی کو بھی۔ تو لہن جلی کے ساتھ پڑھے جانے والا قرآن حرام ہے، واضح اور موٹی غلطیوں کے ساتھ۔ تو آپ کیوں کسی کو پرووائڈ کریں جگہ کہ آؤ شرما حضوری پڑھو؟ پھر بہت سارے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ بسم اللہ کا پارہ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، گھر جا کر بیگم کو بتاتے ہیں، یا خود خواتین جو ہوتی ہیں وہ شرما حضوری میں بسم اللہ پڑھ کے چلی جاتی ہیں، گھر آ کر بچیوں کو کہتی ہیں بیٹا میں فلانی جگہ 20واں پارہ پڑھائی، اب تم پڑھ دینا، کہ اماں آپ نے کون سا پڑھا؟ جی میں بسم اللہ کا پڑھائی۔ پھر وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا۔ تو اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی کہیں پر خواتین جمع ہو جائیں، اول کیا نہ جائے، اگر ہو جائیں تو ان کی سورہ فاتحہ
اور کم از کم آخر کی 10 صورتیں، آخری پارے کی 10 صورتیں جو نماز کی صورتیں کہلاتی ہیں، ان کی تجوید درست کروا دی جائے، ان کی تعوذ تسمیہ درست کروا دیا جائے۔ تو شریعت نے واضح کر دیا کہ یہ مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، نہ ہی بلا نہ ہی جنات کا اس مہینے میں کوئی آسمان سے نزول ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مروجہ طریقے سے قرآن خوانی کروانا بھی بالکل غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کی آخری بدھ کو عید مناتے ہیں، اور بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجر و ثواب کا سبب سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اس دن مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ تعویذ بنوا کر مصیبتوں بیماریوں سے بچنے کے غرض سے اسے پہن لیتے ہیں۔ یہ خالص وہم پرستی ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایام بیض آئیں گے، اس کے روزے رکھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھے، وہ ایک روٹین کا روزہ ہے، جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ روٹین کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت اس مہینے میں نہیں ہے۔ اچھا، آخری بدھ پر یاد آیا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو واقعی ایسا ہوتا تھا، آخری بدھ کو مٹھائی تقسیم ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں مٹھائی بھی کھائی ہے آخری بدھ کی، لیکن اب تو زمانے ہوئے مٹھائی نہیں کھائی آخری بدھ کی۔ اچھا، اب یہ بھی ہو گیا کہ اب مٹھائی بھی بہت آنے لگی، گھروں میں کیک پیسٹری کا رواج بن گیا، مٹھائی بھی گاہے بگاہے کے اکثر کھا لیتے ہیں۔ پہلے تو عید تہواروں پر چلتی تھی یہ چیزیں، اور ان کے اندر بڑی اچھی چیز مزہ بھی آتا تھا ان کو کھانے کا۔ اب تو ایک روٹین سی ہو گئی ہے، کھا لو مٹھائی جب دل چاہے کھا لو، جب دل چاہے کیک کھا لو، جب دل چاہے کچھ بھی کھا لو۔ عید تہوار جوڑا پہننا ہوتا تھا، عید تہواروں میں مٹھائیاں کھانی ہوتی تھی، تو عید کا شدتوں سے انتظار ہوتا تھا۔ اب وہ شدتیں نہیں رہیں، صرف اور صرف شدتیں رہ گئی ہیں نفرتوں میں، کینہ پروری میں، حسد میں، اور اگر خدا نخواستہ شیطان بہت زیادہ حاوی ہو جائے تو ملا و مدارس والوں کو برا کہنا میں، یہ شدتیں رہ گئی ہیں۔ باقی سب تو چل رہا ہے، باقی سب چل رہا ہے۔